بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کاؤنسلنگ بائی عنایا قمر. ہاؤ آر آل آف یو؟ آئی ہوپ ایوری ون از فائن اینڈ گڈ. اوکے جی, لیٹ اسٹارٹ آر ٹوڈیز ٹاپک. ٹوڈے آئی ول ڈسکس سم تھنگ اباؤٹ پرسنالٹی کانٹینٹس. What are some components of our personality that are described by Freud in his psychoanalytic theory. ٹھیک ہے, فرائڈ جیسے کہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بہت ہی فیمس سائیکالوجسٹ تھے جنہوں نے بہت ساری چیزیں, بہت سارے جو ہے وہ ہمیں سائیکالوجی کے پرنسپلز بتائے, بہت سارے فیکٹس بتائے ہمارے پرسنالٹی کے, ہمارے برین کے, ہمارے کانشیس, ان کانشیس, سب کانشیس کے ریلیٹڈ ہر چیز ان کی سائیکو انالیٹک تھیوری میں ہمیں مل جاتی ہے. سو ٹوڈے وی ول ڈسکس اباؤٹ سم کمپوننٹس آف آر personality. So according to psychology or according to Freud's psychoanalytic theory, we have three components of our personality, and these three components and drives are basic components of our personality. ٹھیک ہے, یہ ہماری پرسنالٹی کو ڈرائیو کرتے ہیں, یعنی کہ ہماری پرسنالٹی کے لیے اتنے بیسک ہیں, اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ان کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ ہماری پرسنالٹی کو, ہماری تھنکنگ کو افیکٹ کرتے ہیں نا, تو اس کے اکارڈنگ ہمیں چلاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب تک ہم ان کو سمجھیں گے نہیں, ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ کیا چیز ہمیں, کس کی وجہ سے ہمارے سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, کس کی وجہ سے ہماری فزیکل باڈی میں کچھ ایشوز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو دیز تھری کمپوننٹس آر کالڈ ایڈ, ایگو اینڈ سپر ایگو. دیز آر ویری simple components and basic components of some personality. ٹھیک ہے, کون سی تین چیزیں جو ہمیں ڈرائیو کرتی ہیں, جو ہماری پرسنالٹی کو لے کر چلتی ہیں. These three things are number one id, ego and super ego. مطلب ایگو کے بارے میں تو ہم آپ نے سنا ہی ہوگا, اور ہماری ایک بیسیکلی ہماری ڈیلی لائف میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے ایگو. ٹھیک ہے, لیکن اڈ کیا چیز ہے اور سپر ایگو کیا چیز ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اڈ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فرائڈ کے کہنے کے مطابق اور اکارڈنگ ٹو سائیکالوجی, اٹ از اے پریمیٹیو انسٹنکٹ. یہ ہماری انسٹنکٹس ہوتی ہیں جو اڈ کے انڈر ہوتی ہیں. دیز آر آر انسٹنکٹس. اور یہ کون سی ڈرائیوز ہوتی ہیں؟ اس میں آپ کے سیکچول ڈرائیوز ہیں, آپ کی ایگریشن کی ڈرائیوز ہیں, آپ کی ہنگر کی ڈرائیوز ہیں. ٹھیک ہے, کیا اڈ میں کیا ہوتا ہے کہ اڈ جو ہے وہ آپ کے بیہیویئر, جو آپ اپنا بیہیویئر اس ٹائم شو کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اٹ ڈرائیوز یور بیہیویئر. پوری آپ کی ایک کنٹرول کر رہا ہوتا ہے بیہیویئر کو. سپوز آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ آپ ایگو کو ریلیٹ کر سکتے ہیں ایز اے چائلڈہڈ. ٹھیک ہے, جس طرح چلڈرن یا چائلڈہڈ میں ہم ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آئی وانٹ دس تھنگ رائٹ ناؤ. ایک چیز ہمارے دماغ میں, جس طرح بچے ایک چیز کے لیے ضد کرتے ہیں, آپ سمجھ لیں ایگو ایک بچے کی طرح ضد کرتی ہے. ٹھیک ہے, اڈ جو ہے, اڈ آپ کے ایک بچے کی طرح ضد کرتی ہے اور آپ کو وہ ڈرائیو کرتی ہے کچھ چیزوں کے لیے. اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس میں ہنگر ہو سکتا ہے, تھرسٹ ہو سکتا ہے, اس کے سیکس کی ڈرائیو ہو سکتی ہے, ایگریشن کی ڈرائیوز ہو سکتی ہیں. لیکن یہ سب جو ہیں, یہ جتنی بھی ڈرائیوز جو اڈ کے انڈر آتی ہیں, دیز آر ارریشنل ڈرائیوز. مطلب یہ بہت زیادہ ایسی اس ایک سپر, ایک ہائی اس کو پوزیشن پہ لے جاتی ہیں, اور ان کو یہ چیز ابھی چاہیے. وہ آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے, آپ کو فورس کرتی ہے کہ مجھے یہ چیز ابھی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ ہر پرسنالٹی میں ڈفرینٹ ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی کس طریقے سے اس کو ڈرائیو کرتی ہے, کچھ لوگوں کو کس طریقے سے کرتی ہے. تو سمپل از دیٹ کہ آپ اس کو ایک بچے کی طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں, جس طرح بچہ ضد کرتا ہے نا, آئی نیڈ دس تھنگ رائٹ ناؤ. سو دیٹ از اٹ. ٹھیک ہے, سیکنڈ ون دیٹ از سپر ایگو. سپر ایگو کیا ہوتی ہے؟ سپر ایگو جو ہوتی ہے, اٹ از آپریٹس مورل کانشیسنیس. ٹھیک ہے, ہمارا جو مورل کانشیسنیس ہے وہ ہماری سپر ایگو ہوتی ہے. آپ سمجھ لیں کہ اٹ ایک بچے کی طرح ہے,
دوسری سائڈ پہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ بیچ میں وہ ہے سپر ایگو، یعنی کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ نو دس تھنگ از ناٹ رائٹ فار یو، آپ نے اس کو پراپر لے کے چلنا ہے، کس طریقے سے لے کے چلنا ہے، یہ چیز آپ کے لیے صحیح ہے، یہ چیز آپ کے لیے غلط ہے، مطلب یہ رائٹ اور رانگ کا آپ کو ایک کنسیپٹ دیتی ہے، اور یہ ایک مورل ویلیوز کی طرف آپ کا بہت زیادہ اس کا جو ہوتا ہے نا پرفیکشن کی طرف، پرفیکشن اور مورل ویلیوز کی طرف جو آپ کو لے کے جاتی ہے، دیٹ از سپر ایگو. اٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سم ہاؤ اس کے لیے یوز ہوتا ہے ورڈ کہ یہ ایک شیطان کے کہنے میں ہم جلد بازی کرنا، بہت زیادہ کسی چیز کے لیے ریزسٹ کرنا، کچھ ایسی ارریشنل چیزوں کے لیے ریزسٹ کرنا جو ہم نہیں کرنا چاہتے یا جو ہماری سوسائٹی میں ہمارے لیے الاؤ نہیں ہے، کچھ رولز اور ریگولیشنز ہیں لائف گزارنے کے، تو وہ ہمارے لیے جو چیزیں نہیں صحیح ہماری پرسنالٹی کے لیے نہیں ٹھیک، ہم ان چیزوں کو ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں کرنی، لیکن اٹ جو ہوتی ہے وہ ہمیں فورس کر رہی ہوتی ہے، نہیں یہ آپ نے کرنا ہے، یہ تم نے ابھی کرنا ہے، تمہیں یہ چاہیے، ٹھیک ہے. دیٹ از کالڈ ایک، یہ آپ کی پرسنالٹی کا ایک وہ کمپوننٹ ہے. اور دوسرا کمپوننٹ جو ہے وہ سپر ایگو ہے. سپر ایگو کیا، یعنی کہ یہ آپ کو ایک پیرنٹس کی طرح ڈیل کرتی ہے، آپ کو موریلٹی کی طرف لے کے جاتی ہے، موریلٹی کی طرف اس طرح لے کے جاتی ہے کہ یہ آپ کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ایک گائیڈ لائن دیتی ہے، آپ کے لیے آپ کے اندر پرفیکشن لانا چاہتی ہے. اور ان دونوں کے بیچ میں جو چیز بیلنس رکھتی ہے دیٹ از ایگو. ابھی یہاں ایڈ ہے اور ادھر سپر ایگو ہے، جو دونوں کے بیچ میں آپ کا بیلنس رکھتی ہے دیٹ از ایگو. ایگو جو ہے وہ ریئلسٹک بیس ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے. ایگو جو ہے وہ کس چیز پہ وہ بیس کرتی ہے، وہ کام کیا کرتی ہے، دیٹ از اے ریئلسٹک بیس، آپ کی ریئل لائف کے اکارڈنگلی. کیونکہ جس طرح بہت زیادہ سپرسٹیشیس اور بہت زیادہ موریلٹی کی طرف جب آپ کو ایک چیز پش کر رہی ہوتی ہے تو وہ بھی آپ نہیں اس کو بھی اڈاپٹ نہیں کر سکتے، اور ایک بہت زیادہ غلط راستے کی طرف یا بہت زیادہ ایسی چیزوں کی طرف جو ہماری سوسائٹی میں الاؤ نہیں ہے، جن کو ہم اگر کریں گے تو ہماری پرسنالٹی، ہماری لائف، ہماری سوشل، پروفیشنل، فیملی، ہر چیز ڈسٹرب ہوگی، ان چیزوں کو بھی نہیں کر سکتے. اور دوسری طرف ہمارے پاس سپر ایگو ہے جو کہ ہمیں موریلٹی اور جو ہے پرفیکشن کی طرف لے کے جاتی ہے. تو پرفیکٹ تو کوئی چیز نہیں ہوتی، بالکل پرفیکشن آپ اپنے اندر لا ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، پرفیکشنزم لانا تو بہت مشکل ہے. ان دونوں کے بیچ میں جو چیز آپ کے اندر، آپ کے دماغ میں، جو آپ کی پرسنالٹی میں جو چیز بیلنس کریٹ کرتی ہے دیٹ از ایگو، ٹھیک ہے. یہ آپ کو ریئلسٹک وے میں لے کے چلتی ہے کہ آپ کو یہ چیز کر لیں بٹ ان دا رائٹ فارم. آپ کو ایک فارم دیتی ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے، ٹھیک ہے، اگر ایک آپ کو تھرس کی ڈرائیو ہے یا آپ کو بھوک کی ڈرائیو ہے، جس طرح سیکس کی ڈرائیو ہے، تو اب آپ ہمارے پاس اسلام نے ہمیں شادی کی ایک ایسی نکاح میں نکاح کی اجازت دی، اس کے بعد آپ ایک فزیکل ریلیشن بنا سکتے ہیں. لیکن جن لوگوں کے اندر جو ہے بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو ان کو ایسے ارریگولر ریلیشنز بنانے پہ مجبور کرتی ہے، تو وہ اڈ کے انڈر زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ایک ایسی پاور کے انڈر ہوتے ہیں، ان کی پرسنالٹی میں اڈ کا جو کمپوننٹ ہے وہ بہت زیادہ حاوی ہوا ہوتا ہے ان کے اوپر، اوور کم ہو جاتا ہے ان کی پرسنالٹی پہ، اور وہ پھر ان سے یہ کام کروا رہا ہوتا ہے. کوئی بھی کام ہو سکتا ہے اس میں، آپ کا جسٹ یہ نہیں ہے، ایگریشن بھی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ آپ کی جو ایگریشن ہے، آپ کی بھوک ہے، آپ کی پیاس ہے، آپ کی ارریشنل نیڈز جو آپ پورا تو کر سکتے ہیں بٹ ایٹ دا اسپاٹ، یعنی کہ آپ کو کرنی ہی کرنی ہے ان سویئر فارم، تو وہ پھر آپ کے لیے ڈینجرس ہو جاتی ہے. تو پھر سپر ایگو جو ہے وہ آپ کو ایک آپ کو منع کر رہی ہوتی ہے ایک پیرنٹ کی طرح کہ نو یو شوڈ ناٹ ڈو دس، آپ کو اس کو اوائڈ کرنا ہے، اٹ از ڈینجرس فار یو، اٹس ہارمفل، نو یو کم فار موریلٹی، یو کم فار پرفیکشنزم. لیکن جو آپ کی ایگو ہوتی ہے دیٹ کریٹس بیلنس بٹوین دیز ٹو ڈرائیوز، ٹھیک ہے. وہ آپ کو ریئلٹی کی طرف رکھتی ہے کہ نہیں آپ ایک بیلنس لے کر چلیں، آپ اپنی ان خواہشات کو بھی پورا کریں اور آپ اپنی موریلٹی کو بھی دیکھیں. ان دونوں کو بیلنس لے کر جب آپ چلیں گے تو آپ کی پرسنالٹی میں بیلنس آئے گا، اور آپ کی لائف کے جو ایشوز ہیں، آپ کی پرسنالٹی کے جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہوں گے، ٹھیک ہے جی. تو یہ آج ایک چھوٹی سی ویڈیو جو میں نے بنائی ایگو اینڈ سپر ایگو کے بارے میں،
میں آپ کو روز آپ سے کسی نہ کسی اپنی ویڈیو میں ذکر کرتی ہوں فرائڈ کا بھی اور سائیکو انالیٹک تھیوری کا بھی. تو بیسک جو فرائڈ کی سائیکو انالیٹک تھیوری پرسنالٹی کے لیے جو اس نے کمپوننٹس بتائے تھے وہ یہ 3 کمپوننٹس ہیں جن کے اکارڈنگ ہماری پرسنالٹی بلٹ اپ ہوئی ہے اور چلتی ہے. ہم نہیں جانتے کہ ہمارے اندر کون سا کمپوننٹ حاوی ہے اور اس کے اکارڈنگ ہم چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کوشش کریں اپنے اندر کے اس کمپوننٹ کو سمجھنے کی. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی میں 8 اوور کم ہے تو آپ اس کو ایگو کے ساتھ میچ کریں اور اس کو ریئلسٹک وے میں لے کر آئیں. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ موریلٹی کی طرف اور پرفیکشنزم کی طرف جا رہے ہیں تو آپ اس چیز کو بیلنس کریں ایگو کے ساتھ مل کے, یعنی کہ ایک نارمل لائف بھی ہو جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی ہو. ایک پرفیکشنزم تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن ایک بیلنسڈ ہو آپ کی لائف میں. ٹھیک ہے جی. سو یہ کچھ تھوڑا سا جو تھے وہ 8 ایگو اینڈ سپر ایگو کے بارے میں نے آپ کو بتایا. آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کوئی اور اچھا سا ٹاپک لے کر آؤں گی. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.